لونگ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو صحت کے لیے بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہے اور بدہضمی، گیس اور معدے کی تکالیف کو دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لونگ میں اینٹی آکسیڈنٹ کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو جسم سے زہریلے مادے نکالنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ دانتوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہے کیونکہ اس میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو مسوڑھوں کی سوزش اور دانتوں کے درد میں راحت دیتی ہیں۔ یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بھی مدد دیتی ہے اور جسم کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ لونگ کھانسی اور گلے کی خراش کے علاج کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے کیونکہ یہ بلغم ختم کر کے سانس لینے میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ لونگ میں موجود اجزاء خون کی گردش کو بہتر بناتے ہیں جس سے جسم میں توانائی کا اضافہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے بھی لونگ فائدہ مند ہے کیونکہ یہ خون میں شوگر لیول کو متوازن رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جوڑوں کے درد میں مبتلا افراد لونگ کا استعمال کریں تو انہیں سوزش اور درد سے نجات مل سکتی ہے۔ لونگ کا استعمال جسمانی تھکن اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جبکہ یہ جلد کی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے اور کیل مہاسوں کو ختم کرنے میں کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ بالوں پر لیموں کا رس لگا کر صاف کرنے سے بال آسانی سے اتر جاتے ہیں۔ سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال معدہ کمزور کر دیتا ہے۔ ہر ہفتے ناک کے بال کاٹنے سے وبائی امراض سے حفاظت ہوتی ہے۔ ہری سبزی کھانے سے جوانی قائم رہتی ہے۔ زیادہ سوچنے اور زیادہ ٹینشن لینے سے چہرے پر وقت سے پہلے جھریاں آ جاتی ہیں۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے انسان کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی برقرار رہتی ہے۔ الائچی والا پانی پینے سے معدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ لونگ چبانے سے معدے اور جگر کی سوجن ختم ہوتی ہے۔ اگر لوہے پر بوتل کا تیزاب ڈال دیا جائے تو زنگ فوراً اتر جاتا ہے۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا کالا نمک کھانے سے ہاضمہ درست رہتا ہے۔ خون عطیہ دینے کے کتنے دنوں بعد نیا خون بن جاتا ہے۔ خون عطیہ کرنے کے 3 دن میں کمی پوری ہو جاتی ہے جبکہ 56 دنوں میں خون کے مکمل خلیے بن کر تازہ خون رگوں میں دوڑنے لگتے ہیں۔ پرانا خون زیادہ طاقتور ہوتا ہے یا نیا بننے والا؟ نیا بننے والا خون پرانے کی نسبت زیادہ تازہ اور طاقتور ہوتا ہے۔ کچا مٹر کھانے سے دانت میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ نہار منہ مسواک کرنے سے معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر بدن میں کمزوری ہو جائے تو دار چینی کا استعمال کیا کرو۔ پلکوں کو گنا کرنا ہو تو سونے سے پہلے پلکوں پر عرق گلاب لگا کر سو جایا کرو۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر بڑھنے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازہ محسوس کرتا ہے؟ کالے ہونٹوں پر دہی کی بالائی لگا کر سو جاؤ، انشاءاللہ صبح ہونٹ سرخ ہو جائیں گے۔ اگر حاملہ عورت کیلا کھائے تو پیدا ہونے والے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ دھنیا اور سونف چٹکی بھر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر سے حفاظت ہوتی ہے۔ ادرک کھانے سے چہرہ سرخ و شاداب رہتا ہے۔ اگر آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک چبانے سے فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ ہفتے میں 2 بار انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔
ورنہ جلد پر دھبے پڑ سکتے ہیں۔ چائے میں سونف ڈال کر پی لیا کرو، قبض جیسی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خون کی کمی کے مریضوں کو انار کھلائیں اور جسمانی کمزوری کے شکار افراد کو کیلا کھلائیں۔ فروٹ چاٹ کھانے سے نیند نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں شہد کا استعمال کرنے سے جسم میں خون کی روانی بہتر ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں پوچھا لگانے سے مکھیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ جو مرد زیادہ تر عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبی لمبی سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ دانتوں میں کیڑے سے حفاظت کے لیے نیم کی مسواک کیا کریں۔ گہرے رنگ کے کپڑے دھوتے وقت ٹھنڈے پانی میں نمک ملا دو، اس سے رنگ پھیکا نہیں ہوگا۔ ملیٹھی دودھ کے ساتھ کھانے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح وقت پر نہ اٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ہاضمہ درست نہ ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے میں استعمال کریں، ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ روٹی پر لیموں کا رس لگا کر کھانے سے بال کالے اور لمبے ہو جاتے ہیں۔ انار کا اندرونی چھلکا کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے انڈے کی سفیدی بہترین علاج ہے۔ اگر حاملہ عورت گاجر کھائے تو بچے کو زندگی بھر خون کی کمی نہیں ہوگی۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ سفید مرغ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ دیر جھک کر بیٹھنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 انجیر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور جسمانی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت اس پر کھیرے کا رس لگا لیا کرو۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے ہاضمہ بہتر ہوگا، یہ سراسر غلط فہمی ہے۔ زیرہ پیس کر بالوں پر لگانے سے بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ ککر کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ بدن میں سستی ہو اور تھکاوٹ محسوس ہو تو بھینس کا کچا دودھ پی لو، دوبارہ چستی آ جائے گی۔ نیم گرم پانی سے غرارے کرنے سے بواسیر کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کھجور اور انار کھانے سے بوڑھی سے بوڑھی عورت بھی جوان نظر آنے لگتی ہے۔ پالک ساگ اور میتھی بدن کی تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے۔ جو عورت بانجھ پن کی بیماری سے بچنا چاہتی ہے وہ چربی والے گوشت کا استعمال نہ کرے کیونکہ اس سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کریلا نہایت مفید ہے۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لینے سے 100 سال تک معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی۔ زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ اگر چہرے کی رونق بڑھانی ہو تو رات کو سوتے وقت چہرہ دھو کر سویا کرو۔ خالص انار دانے کھانے سے بھوک بڑھ جاتی ہے۔ اگر اچانک چکر آنے لگیں تو کالے نمک والا پانی استعمال کریں۔ کھجور ناشتے میں کھانے سے جسم کے اندرونی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ان مفید ٹوٹکوں کو اپنائیں۔